بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گرامیٹیکل آسپیکٹ میں پارٹس آف سپیچ کے ایک بہت ہی اہم کمپوننٹ جسے کنجنکشن کہتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو کے مختلف حصوں کو آپس میں مربوط کرتے ہیں، باہم ملاتے ہیں، تو جہاں ہم پریپوزیشن کے ذریعے سے ایک تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ان کو جوڑنے کے لیے کچھ کنیکٹرز کا استعمال کرتے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسے کوہیسیو ڈیوائسز بھی کہتے ہیں، اسے کنیکٹرز بھی کہتے ہیں اور اسے کنجنکشنز بھی کہتے ہیں۔ لہذا جس طرح کے ناؤنس کو یا پروناؤنس کو یا فریزز کو یا کلاؤزز کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہو اور ان کا جوڑے جانا آپس میں مثبت طور پہ ہو، یا مختلف منفی چیزوں کو ہم جوڑ رہے ہیں یا انحصار کرنے والی چیزوں کو جوڑیں گے، یا ان کو ہم غیر انحصار کرنے والی چیزوں کو، انڈیپینڈنٹ چیزوں کو ملائیں گے، تو ان کے لیے علیحدہ سے کنجنکشنز ہیں اور ان کے استعمالات ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کنجنکشنز کیا ہوتا ہے، کنجنکشنز کے مختلف آسپیکٹس کیا ہیں، ان کے یوسیج کیا ہیں اور ان کو کس مقصد کے لیے آپس میں الفاظ کے جڑاؤ کے لیے، جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم کنجنکشنز کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ طالبات، گرامیٹیکل آسپیکٹ میں کنز گرامر کے چیپٹر نمبر 17 جو کنجنکشنز پر مشتمل ہے، اس کی آج ہم سٹڈی کریں گے کہ یہ کنجنکشنز کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ کنجنکشن از اے ورڈ used to connect words, phrases and clauses۔ کنجنکشن ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف الفاظ یا جملوں یا کلوزز کو آپس میں جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کے مختلف یوزز دیکھتے ہیں۔ یوزز آف کنجنکشن، حروف عطف کے استعمالات۔ ایک کنجنکشن جوائننگ ورڈ، سب سے سمپل اور سادہ طریقہ جو ہم ابتدا ہی میں سیکھ لیتے ہیں سینٹنس میکنگ میں، وہ یہ ہے کہ الفاظ کو جوڑنے والے حروف عطف۔ جیسے آپ دیکھیے، اسلم اینڈ اسد اٹینڈڈ دا پارٹی، تو اس میں اسلم اور اسد دو ہمارے پاس ناؤن تھے اور ان کو آپس میں ملانے کے لیے ہم نے اینڈ کا اضافہ کیا، اینڈ کا استعمال کیا۔ دی کنجنکشن اینڈ joins the words اسلم اینڈ اسد، تو یہاں پہ اینڈ کنجنکشن ہے، اس نے ان دو ناؤنس کو آپس میں ملایا ہے۔ ایک کنجنکشن جوائننگ فریزز، فریزز کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جو نامکمل معلومات دیتا ہے، معنی دیتا ہے، اور اس کی معلومات کو مکمل کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ کو اس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، فرحان از a very intelligent but careless boy۔ اب یہاں پہ دو ہم نے فریز استعمال کی ہیں، a very intelligent and careless boy۔ آپ دیکھیے، دی کنجنکشن but، یہاں پہ but استعمال ہوا کنجنکشن، join the phrases a very intelligent and careless boy۔ یہاں آپ نے دیکھا تھا کہ مثبت طور پہ استعمال ہوا تو اینڈ استعمال ہوا، دو چیزوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہاں پہ بٹ نے کہا لیکن نہیں، وہ انٹیلیجنٹ تو ہے لیکن کیئرلیس ہے، محتاط نہیں ہے، کیئرلیس ہے، غیر محتاط ہے، تو اس لیے اپوزٹ چیزوں کے لیے ہم نے اینڈ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ ہم نے بٹ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک کنجنکشن جوائننگ کلاؤزز، اب جب پورا سینٹینس ہوتا ہے جس کا خبر اور مسند اور مسند دونوں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یو میں واچ ٹی وی اور یو میں پلے اے گیم، تو یہاں پہ دو پارٹ ہیں سینٹنس کے، واچ ٹی وی اور پلے اے گیم۔ دی کنجنکشن اور جوائنز دی کلوزز، یو میں واچ ٹی وی اینڈ یو میں پلے اے گیم، یہ بھی کلوز تھی، یہ بھی کلوز تھی، ان کے درمیان میں اور استعمال ہوا اور جو ہمارے لیے ایز کنجنکشن استعمال ہوا۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے یوسیج میں سیکھا کہ دو ورڈز کے لیے
دو فریزز کے لیے یا دو کلوزز کے جوڑنے کے لیے ہم کنجنکشن کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے پھر ایک دفعہ سن لیں میری بات کو کہ ہم کنجنکشن ایسا لفظ، ایسا ورڈ جو الفاظ، فریزز اور کلوزز کو جوڑتا ہے. یا ہم نے الفاظ کو جوڑا، اس سینٹنس میں ہم نے فریزز کو جوائن کیا، اور اس ایگزامپل میں ہم نے کلوزز کو جوائن کیا. اب ہم کلاسز آف کنجنکشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کی مختلف کلاسز یا سبارڈینیٹ کنجنکشنز ہیں. سبارڈینیٹ کنجنکشن ماتحت یا غیر مستقل جملے کے استعمال کے لیے، یعنی اس میں ایسی کلوزز ہیں یا ایسی فریزز ہیں جو دوسرے پر انحصار کرتی ہیں. اے سبارڈینیٹ کنجنکشن جوائنز اے کلاز ٹو another clause، ایک کلاز کو دوسری کلاز کے ذریعے جوڑتے ہیں. on which it depends for its full meaning، جس پر پورے معنی کے لیے وہ انحصار کرتی ہیں. the main subordinate conjunctions are، یہ سبارڈینیٹ کنجنکشن ہیں جس کلاز کے ساتھ یہ لگے ہوئے استعمال ہوں گے اس کلاز کو بھی ہم سبارڈینیٹ کلاز کہیں گے. لہذا آفٹر بعد میں، بیکاز، if، that، though، although، till، before، unless جب تک ہے نا، as، when، where and while. یہ چند ایگزامپلز ہیں ان کنجنکشنز کی جو سبارڈینیٹ یا تحتی یا ماتحت کلوزز کو جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. مثال دیکھیے، ایز ہی واز ایبسنٹ، ایز استعمال ہوا، آپ نے دیکھا یہاں ایز دیا ہوا ہے. ایز ہی واز ایبسنٹ آئی اسپوک ٹو ہز ٹیچر، تو میں نے اس کے ٹیچر سے بات کی چونکہ وہ ایبسنٹ تھا. کیونکہ وہ ایبسنٹ تھا اس لیے میں نے اس کے ٹیچر سے بات کی. جس کلاس کے ساتھ یہ استعمال ہوا، سبارڈینیٹ کنجنکشن استعمال ہوا، اس کلاس کو بھی سبارڈینیٹ کلاس کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی دینے کے لیے دوسری کلاس کی محتاج ہے، اس کی محتاج ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیے، ہی کیم بیک بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو سی می. بیکاز اس میں سبارڈینیٹ کنجنکشن ہے اور یہ سبارڈینیٹ کلاز ہے اور یہ مین کلاز ہے. سالو دی فرسٹ پارٹ، پہلا حل کیجئے، بیفور یو پروسیڈ ٹو دا سیکنڈ، دوسرے کی پر جانے سے پہلے. تو بیفور یو پروسیڈ میں بیفور کنجنکشن ہے، یہ سبارڈینیٹ کنجنکشن ہے اور یہ سبارڈینیٹ کلاز ہے. یو ول پاس ایف یو ورک ہارڈ، تو ایف یو ورک ہارڈ جو ہے یہ ہماری سبارڈینیٹ کلاز ہے اور ایف جو ہے یہ سبارڈینیٹ کنجنکشن ہے. سنس یو سے سو آئی مسٹ بلیو اٹ. سنس یو سے سو، چونکہ آپ ایسا کہتے ہیں تو یہ سو جو ہے یہ سبارڈینیٹ کنجنکشن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کوآرڈینیٹ. تو کوآرڈینیٹ ہے ہم پلہ، یعنی ایک جیسی کلاسز کو آپس میں ملانے والے کنجنکشن. اے کوآرڈینیٹ کنجنکشن جوائنس ٹوگیدر کلاسز آف ایکول رینک، برابر کی کلاسز ہیں. دی مین کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز آر اینڈ، بٹ، فار، اور، نور، آلسو، ایدر اور، نیدر نور، ایٹسٹرا. مثال کے طور پہ I wrote a page and put it in an envelope. میں نے ایک صفحہ لکھا اور لفافے میں ڈال دیا. تو یہ ہمارے پاس دو کلوزز ہیں جن کو اینڈ کے ذریعے سے ملایا گیا ہے. He is slow but he is sure. دو کلوزز ہیں، he is slow، he is sure، اور but کے ذریعے ملایا گیا ہے. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن دونوں ایک کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے. ادھر he is lazy or he pretends to be so، یا وہ سست ہے یا وہ ایسا کرنے کا بہانہ کرتا ہے اور یہاں پہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اب ہم ایکسرسائز میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے سیکھی ہیں. ڈیش وی لاس دی گیم آور ٹیم پلیڈ ویل. چوائس از ایف، ایون دو، ایز سون ایز اینڈ وین. آور ٹیم پلیڈ ویل، ہماری ٹیم اچھا کھیلی لیکن اس کے باوجود ہم گیم ہار گئے. ایون دو، آنسر از بی، یس، ایون دو. یو میں سیٹ ڈیش یو لائک، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں. تو ویئر ایور، ایون دو، ایز سون ایز
yet. تو جس جگہ کے لیے ہے تو اس لیے B آنسر اے یعنی whenever. 3. Jamil smokes dash his brother doesn't. تو یہ آپس میں ان کلیش ہیں لہذا بٹ اینڈ سو ون آنسر ہے دے. علی اسپیکس انگلش ڈیش اسپینش. وہ دونوں چیزیں سیکھتا ہے بولتا ہے لہذا ایز ویل ایز. آنسر ہے یس اے. ہی بیہیوز ڈیش ہی ور میڈ. جیسے کہ وہ پاگل ہو. ان ریئل پاسٹ ہے تو ایز اف استعمال ہوگا. آنسر ہے سی یس. تو آپ نے یہ 5 ایگزامپلس کو دیکھا. اب ہم نے آپ کے لیے ہر چیپٹر کے جیسے آخر میں ہوتا ہے یہاں بھی 20 ایگزامپلس آپ کو سالو کرنے کے لیے دی ہیں. ان میں سے ہم نے 5 کو سالو کر دیا, باقی 15 کو آپ سالو کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کی کے ساتھ میچ اپ کریں گے اور جتنے آپ کے آنسرس اس میں سے کریکٹ ہوں گے اتنا ہی اسکور آپ کا ہائی ہوگا. مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سارے آنسرز اس میں سے کریکٹ ہوں گے. تو عزیز طلباء طالبات, آج کے لیکچر میں اپنے پارٹس آف اسپیچ کے ٹاپک کنجنکشن کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح سے ہم نے الفاظ, فریزز اور کلوزز کو آپس میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے میچ اپ کیا, جس سے ہماری گفتگو سننے والے کے لیے مؤثر ہوئی اور کسی کی گفتگو یا لکھا ہوا ہمیں پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملی. اگلی ویڈیو میں, اگلے لیکچر میں ہم لاسٹ پارٹس آف اسپیچ یعنی انٹرجیکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے گفتگو کے دوران ہم ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری خوشی, غمی یا حیرانگی کے ایکسپریشنز کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور انر فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں. تو اگلے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ مختلف جذبات کی کیفیات کے لیے استعمال ہونے والے کون سے الفاظ ہیں جنہیں پارٹس آف اسپیچ میں انٹرجیکشنز کہتے ہیں. تو اگلی ویڈیو کے لیے, اگلے لیکچر تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.